बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने ठेंगा दिखा दिया। बिलावल का गुड बाय, शहबाज शरीफ की नींदें हराम, वफाकी हुकूमत 1.5 लाख नौकरियां खा गई, सरकारी मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे। इमरान खान को डील की पेशकश किसने की? गौहर, अलीमा और मरवत में सच्चा कौन है, कौन झूठा? उमर अयूब और इमरान खान से तन्हाई में मिलने के लिए क्यों तड़प रहा? अमेरिका में नई साजिश का इंकशाफ, गंडापुर का खतरनाक नया खेल क्या है? अवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए हुक्मरान के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता निस्बतन आसान है कि कोई काम ना करो, मुसलसल झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को बावर कराओ कि ये हुकूमत को अवाम की परेशानियों का एहसास है, अवाम को ये तासुर दो कि हुकूमत उनकी फलाह बहबूद के लिए कोशिश कर रही है, दिन रात कोशिश कर रही है। तो इमरान खान ने तो यही रास्ता इख्तियार किया। मईशत का बेड़ा गर्क करने के बावजूद उसे मकबूलियत हासिल हो गई। अब मरियम नवाज भी शायद उसके नक्शे कदम पे ही चल रही हैं। दूसरा रास्ता यह है कि अवाम की हकीकी मानों में खिदमत की जाए, इनकी फलाह बहबूद के लिए दिन रात मेहनत की जाए, तरक्याती मंसूबे लाए जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए, महंगाई का बोझ कम किया जाए, उन्हें सेहत, तालीम और साफ़ सुथरा सेहतमंद माहौल दिया जाए, तमाम बुनियादी सहूलतें जो हैं वो फराहम की जाए। और ये रास्ता पहले की निस्बत ज़रा मुश्किल है। कहने को तो शहबाज शरीफ ने यही मुश्किल रास्ता इख्तियार करने का ऐलान किया था, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। उनकी सारी तवज्जो भी गैर मुल्की दौरों, फोटो सेशन और ज़ुबानी जमा खर्च पर मरकूज है। शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म है जिससे ना अपने खुश है ना पराई, उनसे मुतमईन है। उनके इत्तेहादी उन पर एतबार करते हैं, ना ही अपोजिशन उनसे राज़ी है। तब तो अवाम भी उनसे सख्त नाला है। शहबाज शरीफ तरक्की और खिदमत का नारा लगाकर मैदान में उतरे थे, लोगों को रोज़गार देने का वादा करके आए थे। बतौर वज़ीर आज़म उनकी वाहिद कारकर्दगी ये है कि ये दोस्त मुल्क से कर्ज़े रोल ओवर करवा लेते हैं। अभी कल ही वो मरियम नवाज साथ रहीम यार खान गए और वहाँ यूएई के सदर से मिले। वापसी पे उन्होंने बड़ी फ़ख्र से कौम को बताया कि यूएई ने $2 अरब की किस्त रोल ओवर कर दी है। तो इनकी हकीकी कारकर्दगी ये है कि अभी तक वो अवाम के रोज़गार की फराहमी का कोई मंसूबा नहीं दे सके, लेकिन अवाम पर नई नौकरियों का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। पाकिस्तान के बेरोज़गार नौजवानों के लिए खबर है कि वफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख खाली असामियों पर भर्ती ना करने का फ़ैसला किया। यह हुकूमत IMF के दबाव पर कई वजारतें और महकमे ज़म करने जा रही है। अगले 6 महीने में दर्जनों सरकारी महकमे बंद हो जाएंगे। इन महकमों और वजारतों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा? इनका रोज़गार छिन जाएगा या उन्हें दूसरे महकमों में खपाने की नाकाम कोशिश की जाएगी? तो इस बात का तो ना इन मुलाजमीन को पता है, ना ही हुकूमत को, और ना ही इन सरकारी मुलाजमीन को दो टोक कोई जवाब मिल रहा। तो वज़ीर ख़जाना इस नादिर शाही हुक्म को राइट साइजिंग करार दे रहे हैं। उनके नज़दीक ग्रेड 16 तक के ये सरकारी मुलाजमीन मईशत पे बोझ है, लेकिन मईशत पे असल बोझ तो सरकारी आला अफसरान भी हैं। हुकूमत इन ब्यूरोक्रेट्स की मुराद छीनने की बात तो नहीं करती। मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आई कि एक पब्लिक सर्वेंट की पब्लिक की खिदमत के लिए लैंड क्रूज़र क्यों चाहिए उसको। मुझे ये समझाए कि डिप्टी कमिश्नर के लिए BCO कनाल पर मुहीत वसी और अजीज़ घर क्यों ज़रूरी है। यहाँ वज़ीरों और मुशीरों को तो छोड़ें, हुकूमत के खुशामदियों तक को तो प्रोटोकॉल के दस्तियाब हैं। अगर मईशत इतनी दबाव में है तो फिर इस ताम जाम को ख़त्म क्यों नहीं करते? आखिर लोगों को बताया जाए कि हुक्मरानों की और इन ब्यूरोक्रेट्स की जान एक आम आदमी की जान से किस तरह कीमती है। इनकी सिक्योरिटी पे 4-4 कॉन्वॉय क्यों मामूर हैं? कब होगा हमारे मुल्क से इस प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा? कल फैसलाबाद में एक थाने के हवालात में बंद 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। थाने के रिकॉर्ड में उन मकतूलों की गिरफ्तारी का कोई इंदराज ही नहीं था। कातिल सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए और वारदात के बाद वापस दरवाजे के जरिए गए तो थाने में मौजूद अमला जो है फायरिंग शुरू होते ही भाग खड़ा हुआ। अब मैं पूछता हूँ, इस संगीन नाअहली के बाद क्या DPO फैसलाबाद से कोई बासपुरस होगी? क्या उसकी तनख्वाह बंद और सरकारी मुराद वापस छीन ली जाएंगी? क्या RPO फैसलाबाद को सरकारी महल से निकाल के 2 कमरों के फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जाएगा? क्या सूबाई वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला से बासपुरस होगी? माजी में तो ऐसी कोई रवायत यहाँ नहीं रही, लिहाजा अब भी कुछ नहीं होगा। ज़्यादा ये होगा कि चंद महीने के लिए मुतल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया जाएगा, फिर बात आई गई हो जाएगी। इस हुकूमत की नालायकी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि ये अभी तक बिजली सस्ती करने का फार्मूला नहीं ढूंढ सकी है।
آئی پی پی سے اپنی شرائط نہیں منوا سکی ہے، پیٹرول کی قیمت نیچے نہیں لا سکی، اشیاء ضروری سستی نہیں کر سکی۔ شہباز شریف اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بے روزگار نوجوانوں کی امید چھین کر یہ معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیں گے، ان کو اگر یہ یقین ہے کہ سرکاری ملازمین کے سر پہ بے روزگاری کی تلوار لٹکا کے یہ معیشت کو دباؤ سے آزاد کروا لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غربت، بے روزگاری اور مایوسی مل کر اس نظام کو ہی چاٹ جائیں۔ بلاول بھٹو اس لیے تو شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے پہ آمادہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، ہمیشہ زبان دے کے مکر جاتے ہیں۔ 21 ترمیم کے بعد جو کچھ حکومت نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کیا، اس کے بعد اب تو کوئی بھی ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج کل روزانہ ایوان صدر میں حاضری دے رہی ہیں۔ وہ کل بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بلاول بھٹو کو منانے کے لیے وہاں گئے تھے۔ اس میٹنگ میں ڈار صاحب نے وہی طریقہ، وہی انداز اپنایا ہے جو انہوں نے شریف خاندان سے سیکھا تھا، یعنی سودے بازی۔ تو بلاول بھٹو نے حکومت کے اس کو وعدے یاد کرانے شروع کر دیے، تو ڈار صاحب نے جب سے بلاول بھٹو کو کابینہ میں شمولیت کی پیشکش کر دی۔ ان کی اس پیشکش کے جواب میں بلاول بھٹو تو خاموش ہے، لیکن راجہ پرویز اشرف نے حکومتی وفد کی طبیعت صاف کر دی۔ میٹنگ کے اختتام تک ڈار صاحب کو سمجھ آ چکی تھی کہ ان کا یہ اقتدار کس کی مرہون منت ہے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی تو یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ سب چلا جائے گا۔ تو بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو آخری وارننگ دے دی ہے کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے ہوں گے۔ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ سنا بلاول بھٹو کے اس انکار کے بعد شہباز شریف کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ تحریک انصاف تو یہ تک پوچھ رہی ہے کہ گولیاں کیوں چلائی، لیکن یہ نہیں بتا رہی کہ ڈیل کی آفر کس نے کی۔ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی نے پہلے بنی گالہ میں ہاؤس ریسٹ کی پیشکش کی، بعض اس نے 20 دسمبر تک رہائی کے یقین دہانی بھی کرائی۔ علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست تو کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن علی امین گنڈا پور ہاؤس ریسٹ کی پیشکش لے کر آئے تھے۔ برسو غور فرما رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہ تو عمران خان کی رہائی پہ کوئی بات ہوئی، نہ ہی بنی گالہ میں نظر بندی کا ایشو ڈسکس ہوا۔ تو ان تینوں کی گفتگو کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ تینوں جھوٹے ہیں۔ انہیں نہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آفر دی ہے، نہ ہی حکومت نے ان کو ڈیل کا کوئی تاثر دیا۔ یہ افواہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے اڑائی تھی۔ یہ لفافے 1 مہینے تک پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ سودا بیچتے رہے اور ڈالر کھڑے کرتے رہے۔ جن دنوں یہ روزانہ عمران خان کی رہائی کی تاریخیں دے رہے تھے، انہی دنوں میں فوجی عدالت 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں سنا رہی تھی۔ جن دنوں میں یہ عمران خان کی بنی گالہ منتقلی کی امید ظاہر کر رہے تھے، انہی دنوں میں ان کے اپنے ورکرز جنرل عاصم منیر کے پاؤں گر کے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ عمران خان کو کسی صورت این آر او نہیں ملے گا۔ اس فتنے کے ساتھ کوئی شخص ڈیل کرنے کو تیار نہیں، نہ ہی جنرل عاصم منیر، نہ ہی شہباز شریف۔ تو اس انتشاری ٹولے کو جب تک این آر او ملنے کی امید تھی، یہ لوگ خاموش رہے۔ یہ بھول گئے کہ وہ تو ڈی چوک میں اپنے سینکڑوں کے کارکنوں کی شہادت کا دعویٰ کر رہے تھے، حکومت سے خون کا حساب مانگ رہے تھے۔ اب چونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے ماتما کو معافی نہیں ملنے والی، قیدی نمبر 804 کہ اپنے ایکس اکاؤنٹ سے یہ کہہ کر مایوسی کا اعتراف کر دیا گیا کہ کامیابی کا کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا انہوں نے پھر اپنی پرانی رٹ شروع کر دی ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ تو یہ حکومت کو زج کر کے مذاکرات سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اسے سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ نہیں بتایا جائے گولی کیوں چلائی، تب تک بات چیت نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ عمر ایوب کہہ رہا ہے کہ مذاکراتی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اداروں کی غیر موجودگی میں ان کی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ دراصل عمران خان کو یہ وہم ہو چکا ہے کہ اس کی جیل میں بھی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ ایجنسیاں میرا فون ٹیپ کرتی ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ قوم کو یہی بھاشن دیتا تھا نا کہ اداروں کی جاسوسی پہ اعتراض چور کیا کرتے ہیں، کیونکہ چوروں کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں پکڑے نہ جائیں، ان کے دل میں چور ہے۔ اب چونکہ اس کے دماغ میں پھر کوئی سازش پنپ رہی ہے، لہٰذا یہ خوفزدہ ہے کہ کہیں حکومت کو ان کے منصوبوں کی بھنک نہ پھٹ جائے۔ اوورسیز بگوڑوں نے تو امریکہ میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک نئی سازش تیار کر لی ہے۔ پی ٹی آئی نے امریکن کانگریس کے اراکین کے لیے ایک بریفنگ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ تقریباً 22 جنوری کو کیپٹل ہل میں ہوگی۔ اس تقریب میں پی ٹی آئی کے بگوڑے رو رو کر امریکہ کو یقین دہانی کرائیں گے کہ حضور ہم مانتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف زہر اگلیں گے۔
انہیں 26 نومبر کی جھوٹی داستان سنائیں گے، انسانی حقوق کی پامالی کا رونا روئیں گے، عمران خان کی رہائی کے لیے گڑ گڑائیں گے، لیکن ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ نے تو ان کو ٹھنگا دکھا دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ تو میتھیو مارک کے اس جواب سے ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان ایک چلا ہوا کارتوس ہے، اس کے بیرونی سہولت کار بھی اب اسے منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اور میری چڑیل تو یہ بتا رہی ہے کہ علی گنڈا پور ریڈار پہ پورا آ چکا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے اس کی ہمدردی، اس کے رابطے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اس جعلی انقلابی کو پرواہ نہیں کہ پارا چنار کے عوام پچھلے 2 مہینے سے کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ اسے عوام کے مسائل حل کرنے میں تو کوئی دلچسپی ہے نہیں، اسے صوبے کے مفادات سے کوئی سروکار نہیں۔ اسے دکھ ہے تو صرف اس بات کا وفاق کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیوں نہیں کرتا۔ اسے فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ وفاق نے پی ڈی ایم کو کالعدم کیوں قرار دیا۔ آنے والے دنوں میں یہ وفاق سے نئی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے۔ گنڈا پور کا نیا مطالبہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لے لے۔ تو کالعدم ٹی ٹی پی تو پہلے ہی اس انتشاری ٹولے کی دوستی کا دم بھرتی ہے، اب یہ پاکستان کے ایک اور دشمن کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ گنڈا پور کا یہ گندا سیاسی کھیل جو ہے بہت جلد ایکسپوز ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ آپ نے پہلے ادھر ہی سنا تھا، ادھر ہی دیکھا تھا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔